تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آج 9ویں شب ہے اور ہم 9ویں پارے کا کچھ خلاصہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں شامل رہیے۔ انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ تفسیر و سننے کی سعادت ہمیں حاصل ہوگی۔ 9واں پارہ کے جس کے ابتدا میں ہی اللہ پاک نے ان قوموں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہوں نے سرکشی اور نافرمانیوں کی وجہ سے جن کے اوپر تباہیاں آئی اور ان کو دنیاوی طور پر بھی مختلف مصائب اور پریشانیوں کا سامنا ہوا، اور پھر آخرت کے وہ عذاب تو کفار کے لیے ہیں ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی ان کی طرح طرح کی تباہیاں ہوئیں۔ یہاں پر بھی اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم، اور اسی کے ساتھ آگے چلتے جائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی۔ اور اسی پارے کے اندر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ پاک نے باقاعدہ تورات کی کتاب عطا فرمائی اور ان سے کلام کیا، اور پھر ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کروں، تو وہ پورا واقعہ بھی اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ بنی اسرائیل کو، مومنین کو، ایمان والوں کو جو فرعونیوں نے ستایا اور پھر ان پر طرح طرح کے جو عذابات آئے، اس کا ذکر بھی اللہ پاک نے اسی پارے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلا سجدہ، آیت تلاوت، سجدہ تلاوت، وہ بھی اسی پارے کے اندر اللہ پاک نے اسے بھی بیان فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ مختلف چیزیں وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ رب تعالیٰ نے ان نافرمانوں کا پہلے ذکر کیا اور ان کی تباہیوں کو بیان کیا، پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ اللہ، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا، گرفت فرمائی۔ یہاں یہ بات فرما دی کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے کر آ جاتے تو فائدہ کیا ہوتا؟ فرمایا کہ فائدہ یہ ہوتا، ان کو آسمان کی برکتیں بھی ملتی، زمین کی بھی برکتیں مل جاتی۔ پتہ چلا کہ آدمی ایمان اور تقوی، نیکیاں، نیک کام کرنا، تو اللہ کی طرف سے یہ برکات اسے نصیب ہو جاتی۔ آسمانی برکتیں، آسمان سے پانی اترتا، اور پانی اترتا، بارشیں ہوتی، اور اس سے زمین کے اندر ایک کھیتی، ہریالی اور سب کچھ زمین کے اندر، وہ ان کے لیے پھل نکلتے، ان کے لیے فصلیں اگتی، یہ سارے فوائد مل جاتے۔ تو فرمایا کہ آسمان اور زمین، ان دونوں کی اللہ انہیں برکات عطا فرما دیتا۔ اور ویسے بھی تقوی اور پرہیزگاری یہ وہ عمل ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اسے رزق دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا فرماتا ہے، اور کیا ہے، اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، اس سے پتہ چلا کہ آدمی ایمان اور ایمان کے ساتھ تقوی، پرہیزگاری، اس وجہ سے جو مصائب ہوتے ہیں، مصیبتیں، وہ اللہ دور فرما دیتا ہے۔ اور یہ سوچ درست نہیں کو کہے کہ ہم مصیبتیں دور کرنے کے لیے کیا نیکی کریں، دعا مانگیں۔ ہاں بالکل، اور یہ تو حدیث طیبہ میں اس کی پوری ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جب شوہر ابو سلمہ
وصال فرما گئے۔ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی کہ جب کوئی ایسی مصیبت پہنچتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور میرے لیے اس کا نعم البدل عطا فرما۔ تو یہ جو فرمایا مجھے اس کا بدل عطا فرما، تو ان کا پھر نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ تو اس سے یہ انہوں نے کہا کہ میں تو سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بڑھ کر اور کون سا نعم البدل ہو سکتا ہے، ابو سلمہ سے بڑھ کر کون سا نعم البدل، لیکن یہ دعا کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ان کا ہو۔ آگے بڑھتے ہیں اور مزید کچھ آیات مبارکہ کا خلاصہ سنتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کے پاس جا کر باقاعدہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ اور فرعون کو تبلیغ کرو، اور یہاں میں ایک بات عرض کروں ناظرین کرام، اتنا سرکش آدمی تھا فرعون، تکبر والا بھی تھا، اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو یہ فرمایا کہ جاؤ اور ان سے کیا کرو، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، نرم گفتگو کرنا، نرم گفتگو کرنا، اللہ اکبر، یعنی اس فرعون سے جا کے نرم لہجے میں بات کرنا۔ علماء کرام نے اس کے تعلق کہا کہ یہ ایک اہم ترین ایک نقطہ ہے کہ کسی کو بھی آپ نیکی کی دعوت اور پیغام دینا ہے تو نرم گفتگو کرنی ہے، نرمی سے سمجھانا ہے، سختی سے نہیں، نرمی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جب وہاں گئے اور فرعون اور اس کے جو چیلے تھے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، ہم تو یعنی اور اس کو فرعون کو چڑھا دیا، فرعون کو اور چڑھا دیا کہ اگر تم ہی ایمان لے کر آ جاؤ گے تو لوگ تمہیں سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ یہ ختم ہو جائے گا، یہ بادشاہ تمہاری سرداری یہ سب کچھ چلی جائے گی، تم بھی ایک موسیٰ علیہ السلام کی یعنی امت میں سے ایک عام فرد بن جاؤ گے۔ تو اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں ایک ڈر سا پیدا ہوا اور یہ ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی، تو رب نے فرمایا ڈرو نہیں، کیونکہ جادوگروں نے رسیاں پھینک کر بڑے سانپ چھوٹے چھوٹے بنا دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا جب پھینکا اللہ کے حکم سے، وہ عصا وہ اژدہا بن گیا۔ اب جب وہ اژدہا بنا تو وہ سارے سانپ کھا گیا، چھوٹے چھوٹے جتنے سانپ تھے سبھی کھا گیا۔ اب جادوگروں نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ کام یہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی عام نہیں ہے، یعنی یہ ڈنڈا اور یوں بننا اور سب سانپ کھا جانا۔ تو جادوگر سارے کے سارے وہ ایمان لے کر آ گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور بولے ہم ایمان لائیں جہاں کے رب پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا، یعنی سب سجدے میں جا کے کہنے تمام جہانوں کا جو رب ہے ہم اس پر ایمان لائے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے ہم اس پر ایمان لائیں۔ تو فرعون نے انہیں کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ان جادوگروں نے کہا ہم تو اب ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، ہم یہ حقیقت ہم یہ دیکھ چکے ہیں اور ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اب جب جادوگر ایمان لائے تو کئی اور بھی لوگ اس طرح، جب یہ حلقہ یوں بڑھا تو فرعونیوں کی ایک حرکت یہ تھی کہ جب انہیں کوئی اچھائی ملتی تو کہتے یہ ہماری وجہ سے اچھائی ہے، جب کوئی مصیبت میں پڑتے تو وہ معاذ اللہ بدشگونی لیتے ہوئے کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی وجہ سے۔ اسے بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو جب انہیں بھلائی ملتی تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی ہے تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے ہیں۔ سن لو ان کی نحوست اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں
ان کے فرعونیوں کی یہ بات بیان کی گئی کیونکہ ان کے اندر کفر اتنا رچ چکا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ جب کوئی اچھائی ملتی تھی نا کہتے تھے نہیں یہ تو سب ہم اسی کے قابل تھے، ہم اہل تھے، ہمیں یہ ملنی چاہیے۔ اور جب قحط سالی ہو، نہ بارشیں ہو رہی ہوں، نہ فصلیں اگ رہی ہوں، نہ کچھ اور ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ایسا، یہ ان کی وجہ سے ایسا۔ یاد رکھیں کہ اس کو کہتے ہیں بدشگونی، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کی ممانعت فرمائی، اور اس لیے فرمایا ایک حدیث میں تو شگون یہ کیا ہے، فرمایا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایسا خیال کوئی آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ہٹا کر توکل قائم فرما دیتا ہے۔ آج بھی ایسے نا کہ زمانہ جاہلیت والی کئی چیزیں آج بھی لوگوں کے اندر آئی، مصیبت ہوئی تو فوراً کسی اور کی طرف، یہ آ گیا تھا، یہ بیٹھا تھا، گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا یہ تھا، یہ اس نے فلاں ہے تو یہ ہو گیا۔ اچھا نظر بد یہ اور چیز ہے، نظر بد کسی کے، لیکن ہمارے پاس دلیل نہیں ہے نا کوئی کسی کے ہم اس کہیں کہ اس کی نظر بد لگی۔ نظر حق ہے، نظر بد لگتی بھی ہے، لیکن بد شگونی خامخائی کا آپ کسی کے اوپر ایسے کہ یہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ ہمارے لوگ تو کالی بلی بھی گزرے گی تو اس سے ڈر جاتے ہیں۔ اچھا کوئی باہر گیا، کوئی تھوڑا سا کوئی واقعہ ہو گیا تو بدشگونی لینا، یار کچھ ہو جائے گا، تو اس لیے بدشگونی نہیں، اچھا شگون لینا چاہیے، بدشگونی کی اسلام میں اجازت نہیں۔ اب جب فرعونیوں کی یہ حالت رہی اور ہر طرح کی نشانیاں علامات دیکھنے کے باوجود بھی، جادوگروں کے ایمان پر لانے کے باوجود بھی یہ اڑے رہے اپنے اس کفر پر، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب آ جائے، آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے ہمارے اوپر کوئی عذاب لے کر آ جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے ضرر کی، تو اللہ نے پھر ان پر عذاب بھیجے، اور یہ عذاب مسلسل طرح طرح کے عذاب آئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور پسو یا جوئیں اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجیں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ اب یہ ان کے اوپر مختلف عذاب آئے، یعنی طوفان آیا، ایک تو ایسا آیا کہ سب کچھ ان کا، ہر کچھ، پوری فصلیں تباہ، ہر کچھ تباہ، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اب یہ رو دھو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، نہیں آپ اللہ سے دعا کر دیں، آپ اللہ سے دعا کر دیں، ہمیں اس دفعہ معاف فرما دیں، ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کر دی کہ اب اللہ ان پر یہ عذاب جو ہے یہ ختم کر دیں۔ تو اب کچھ دن گزرے، وہ جب زمین کے اندر سے ہریالی نکلی اور فصلیں اگیں تو یہ کہنے لگے یہ تو ہمارے لیے اچھا ہوا ہے، یہ عذاب تھوڑی تھا، یہ ہمارے لیے فائدہ کی چیز ہوگی، یعنی پھر گئے، تکبر کیا۔ پھر جب انہوں نے بنی اسرائیل مومنین کو تنگ کرنا شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعائے ضرر کی، تو ان پر وہ ٹڈیوں کا عذاب جس نے ان کی فصلوں کو، ہر چیز کو وہ کھایا۔ اسی طرح پھر انہوں نے معافی مانگی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی کہ یہ عذاب چلا جائے، پھر یہ مختلف جوئیں، پسو، اس کا عذاب، اسی طرح مینڈک کا عذاب، پھر خون کا عذاب، یہ ایک طرح کی ان کی سزائیں۔ خون بھی ایسا، ان کے سارے پانی وہ خون ہو گئے۔ اب یہ فرعون کے پاس گئے، پانیوں میں سے خون آ رہا ہے، اس نے کہا کہ تم اس کنویں سے بھرو نا جہاں سے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے بھر رہے ہیں۔ تو اچھا یہ وہاں گئے، اسی سے بھرا۔ تو اللہ کی شان دیکھیے کہ جو ڈول نکالتے ہیں نا، جو ایمان والے نکالتے تھے تو ان کا پانی صاف ہے، اور جو یہ ڈول نکالتے تو خون بھرا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم ایسا کرتے ہیں، جو یہ مومن نکالتے ہیں انہی کے ڈول سے اپنے ڈول میں پانی لے لیں گے۔ تو جب ان کے ڈول سے اپنے ڈول میں پانی لیا تو جب تک ادھر تھا تو ٹھیک تھا، جب ادھر آیا تو خون میں بدل گیا۔ یہ بھی ان پر ایک عذاب۔ پھر یہ ایک ہی پیالے، ایک ہی برتن میں منہ لگا کے پینے لگے، تو یہاں بھی اللہ کی شان آپ دیکھیے کہ جو ایمان والا پی رہا ہے اس کے منہ میں تو پانی جا رہا ہے اور ان کے منہ میں خون جا رہا ہے۔ تو یہ خون کا، مینڈک کا، طرح طرح کے یہ عذاب ان پر آئے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ
لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا دیں گے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کرنی تھی اور کہا جو ایمان والے بنی اسرائیل ہیں وہ میرے ساتھ جانے دو، تو یہ ان کو جانے بھی نہیں دے رہے تھے، کہنے اب عذاب یہ ختم کروا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے عذاب اٹھا لیتے جس تک انہوں نے پہنچنا تھا تو وہ فوراً اپنا عہد توڑ دیتے، پھر وعدہ توڑ دیتے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبیوں کو اللہ پاک نے یہ کتنی طاقتیں عطا فرمائی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، رب دعا قبول فرما، دعائے ضرر بھی قبول ہو رہی ہے کفار کے حق میں اور ان کے حق میں فائدے والی بھی قبول ہو رہی ہے، اور وہ کفار بھی آتے لئن کشفتا، اگر آپ یہ ہم سے عذاب اٹھوا دیں۔ اس سے پتہ چلا اللہ کے پیاروں، یعنی عذاب تو اللہ نے اٹھانا ہے لیکن اللہ کے پیاروں کی طرف یہ نسبت کرنا، اور اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی۔ اب جب دعا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو عذاب اٹھ جاتا تھا، لیکن پھر وہ نہیں مانتے تھے، پھر بنی اسرائیل اور مومنین کو تنگ کرتے تھے تو پھر ان پر عذاب دوبارہ آ جاتا۔ تو یہ پورے واقعے کو یہاں پر بیان فرمایا گیا۔ آگے کچھ مزید بڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بہت طویل واقعہ ہے کہ پھر آپ اپنی قوم کو جب لے کر نکلے اور فرعونی بھی آپ کے پیچھے آئے اور آپ نے بھی اللہ کے حکم سے جو راستے بن گئے دریا کے اندر تو آپ نے پانی میں اپنے لوگوں کو اتار دیا، اور یہ بھی پیچھے فرعونی بھی پیچھے آئے تو کہنے لگے ہم بھی انہی راستوں پر چل جائیں گے۔ تو یوں فرعون اور اس کی قوم اور اس کے لوگ وہ اس پانی میں ڈوبے اور غرق ہوئے، اور جب وہ درمیان میں تو پانی برابر ہو گیا، ایمان والے نکل گئے آگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم۔ خیر آگے پھر مزید کچھ واقعات ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ جو کوہ طور کی طرف گئے، وہاں جا کر آپ نے روزے رکھے، اعتکاف کیا، اور اللہ پاک نے انہیں کتاب عطا فرمائی اور کلام بھی فرمایا۔ جب کلام کیا تو پھر دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ رب کا دیدار بھی کریں، تو وہ آیت مبارکہ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا اور اس نے عرض کی اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں، اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو عرض کی تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان۔ یاد رکھیں ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو خاص طور پر ایک بادلوں سے ایک ایسے حجاب آ جاتے ہیں، یعنی ارد گرد وہاں سے شیاطین اور ہر طرح کی مخلوق دور، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی دور کر دیے گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے اور آسمانی سارے پردے ہٹا دیے گئے اور آپ نے فرشتوں کو باقاعدہ ہوا میں دیکھا، اور پھر خاص طور پر اللہ سے آپ ہم کلام ہوئے، رب کا آپ نے کلام سنا، سبحان اللہ۔ تو کلام میں ایسی لذت پائی، ایسا سرور پایا، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے آپ نے کہہ دیا یا اللہ میں تیرا دیدار چاہتا ہوں۔ لیکن پہاڑی کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے تو پھر ان قریب دیدار بھی کر لو گے۔ اللہ نے ایک تجلی فرمائی اس پہاڑی پر، وہ پہاڑی تو ریزہ ریزہ ہوگی، پاش پاش ہوگی، اور موسیٰ علیہ السلام وہ تجلی دے کر بے ہوش ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حبیبی تو دیکھیں، پیارے مصطفیٰ کی شان تو دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہوئے
وہ تجلی براہ راست نہیں دیکھی بلکہ پہاڑی پر پڑی اور پہاڑی ریزہ ریزہ ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھیں دیکھیں کہ حضور علیہ السلام جاگتے ہوئے بیداری میں رب کا دیدار کر کے آ جاتے ہیں، اللہ کا دیدار کر، ما زاغ البصر وما طغى، آپ نے اللہ کا دیدار کیا اور ایسا دیدار کیا، سبحان اللہ۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے۔ بھئی دیدار اگر ممکن نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سے دعا ہی نہ کرتے، ربی آرینی انظر الیک، یہ دعا ہی نہ کرتے۔ اچھا اگر دیدار ممکن نہ ہوتا تو اللہ یہ ارشاد فرما دیتا نا، موسیٰ میں تو نظر آ ہی نہیں سکتا، میرا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، اور یہ بھی فرمایا کہ پہاڑی اگر اپنی جگہ پہ قائم رہی تو ان قریب آپ دیکھ لو گے۔ اب وہ پہاڑی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام خود زمین پر تشریف لے آئے۔ تو یہ دلیل ہے کہ رویت باری تعالیٰ ممکن ہے، ایسا نہیں کہ وہ امکان ہی نہیں۔ ہاں دنیا میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں جاگتے ہوئے بیداری میں جو دیدار ہے وہ خاصہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے، حضور علیہ السلام کے علاوہ نہیں کسی کے لیے۔ ہاں خواب میں دیدار ممکن وہ کئی بزرگوں کو ہوا، لیکن دنیا میں جاگتے ہوئے یہ خاصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیدار کیا، اور پھر صحابہ کرام علیہ مردوان میں بکثرت صحابہ سے یہ روایات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے، بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، دیگر بھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے رہتے تھے دیدار کیا 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 کیا، جب تک سانس چلتی رہتی تو آپ یہی کہتے رہتے، یعنی پورے ایک سانس میں آپ یہی جملہ کہ دیدار کیا، دیکھا 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 دیکھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ رب کا دیدار کیا ہے، اور کیا بھی جاگتے ہوئے۔ اس کی ڈیٹیل تفصیل معراج کی جو آیات مبارکہ 15 پارے کے شروع میں، سورہ نجم میں اور دیگر احادیث طیبہ کے اندر وہ موجود ہے۔ تو یہ ہوئی بات رویت باری تعالیٰ کی۔ مزید کچھ اور بھی مضامین ہیں اور بڑے اہم ترین مضامین ہیں۔ بلم بن باعورہ کا واقعہ پورا اسی 9 پارے میں موجود ہے کہ جو اتنا بڑا ایک مستجاب الدعوا تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب دعا کرنے لگا اور پیسوں کے اور تحفے تحائف کے لالچ میں آ کے ان کے خلاف بد دعا کرنے لگا، تو اللہ پاک نے پھر اس کو فرما دیا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ تو اس واقعے کو بھی یہاں بیان کیا اور یہ تباہ و برباد ہوا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کا پہلا سجدہ وہ بھی سورہ اعراف کی آخری آیت میں یہ آیت سجدہ ہے۔ آیت سجدہ قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں۔ آیت سجدہ کی بڑی فضیلت ہے، شان ہے کہ اگر کوئی شخص آیات سجدہ پڑھتا ہے اور سجدہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو آپ یہ 14 جو آیتیں ہیں ان کو پڑھ کے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو اللہ اپنی رحمت سے روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا